نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الفصول في سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مؤلف ہیں الحافظ ابو الفدا اسماعیل بن کثیر رحمہ اللہ تعالی. اور پچھلے درس میں ہم نے غزوہ احد کا جو واقعہ بیان کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں، اس کو ہم نے مکمل کیا الحمدللہ. اور آج ہمارے ساتھ یہ ایک نیا فصل ہے، فصل غزوۃ حمراء الاسد. میں نے کہا تھا کہ ہم زاد المعاد میں جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے غزوہ احد کے متعلق، اس میں جو فوائد اور اس کے جو حکمتیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے، لیکن صراحتاً وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کو ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ملا. لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس کے بعد کوشش کریں گے کہ اس کو بھی درس میں داخل کریں. لیکن وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آج کا جو درس ہے غزوہ حمراء الاسد، اس غزوے سے ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں. علی برکت اللہ نبدأ. بسم اللہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقال المؤلف عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: فصل: غزوة حمراء الأسد. ولما أصبح يوم أحد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم، وهذه غزوة حمراء الأسد. وأمر ألا يخرج معه إلا من حضر أحدا، فلم يخرج إلا من شهد أحدا سوى جابر بن عبد الله، فإنه كان أبوه استخلفه في بناته، فقتل أبوه يوم أحد. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له. تو یہ جو غزوہ ہے غزوہ حمراء الاسد، یہ دراصل یہ غزوہ احد کا ایک حصہ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ وَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمُ أَحَد، یعنی کہ یوم الاحد. اس سے پہلے بات گزری ہے کہ غزوہ احد ہفتے کا دن تھا، یوم السبت. اس کا ذکر مؤلف رحمہ اللہ نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے اس کا، کہ یہ ہفتے کا دن تھا اور یہ اتوار کا دن ہے، یعنی کہ اس کے اگلے دن. تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ غزوہ احد کے بعد جو کفار کی جو فوج آئی تھی مکہ سے، وہ وہاں سے فرار ہو گئی اور وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اور یہاں اسی کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں، یعنی کہ علماء حدیث اور سیرت کہتے ہیں کہ یہ دراصل یہ غزوہ احد کا ایک حصہ ہے. اس کو کہتے ہیں تتمہ، یعنی کہ
یہ غزوہ احد کا ایک حصہ تھے۔ تو ہوا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر حمراء الاسد کی طرف روانہ ہوئے۔ حمراء الاسد، حمراء یہ دراصل احمر سے ہے، احمر لال رنگ کو کہتے ہیں عربی میں، اور حمراء اس کا مؤنث ہے۔ تو حمراء الاسد کا مطلب ہے یہ ایک پہاڑ تھا، چھوٹا سا پہاڑ، مدینہ سے جنوب میں تھا، تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر، اور وہاں جب جو مکہ سے جو فوج آئی تھی، کفار کی جو فوج آئی تھی، وہ مکہ کی طرف جا رہے تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ مدینہ کے جنوب میں ہے، تو جنوب کی طرف وہ جنوب کا رخ وہ پکڑے ہوئے تھے، اور وہ یہاں پر رکے تھے، حمراء الاسد کے پاس رکے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا، یعنی کہ صحابیوں کو حکم دیا الی النہوض فی طلب العدو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً دشمن کے پیچھے ہم نکلیں گے۔ تو صحابیوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد کی طرف روانہ ہوئے۔ تو حمراء الاسد جیسے میں نے بتایا کہ یہ 20 کلومیٹر کی دوری پہ تھا، ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کا رنگ لال ہے، تو اسی لیے اس کو حمراء الاسد کا نام دیا گیا تھا۔ اور کیوں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر، یہاں پر اس کا بھی ذکر کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں کہ ارہابا لہم، ارہابا لہم یعنی کہ ان کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے۔ اور یہ کہا گیا کہ وَهَذِهِ غَزْوَةُ حَمْرَاءِ الْأَسَدِ، اور یہ حمراء الاسد کے غزوے سے مشہور ہے۔ وَأَمَرَ أَلَّا يَخْرُجَ مَعَهُ إِلَّا مَنْ حَضَرَ أُحُدًا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت کیا ہے صرف وہی نکلیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دوسرا کوئی نہیں آئے گا۔ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَّا مَنْ شَهِدَ أُحُدَ، تو کوئی نہیں نکلا مدینہ سے، صرف وہ صحابی رضی اللہ عنہم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی، سوا جابر بن عبداللہ، سوا جابر کے رضی اللہ عنہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ تو سوا عربی ہی ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہی معنی ہے اس کا، سوا جابر بن عبداللہ، سوا جابر کے رضی اللہ عنہما۔ فَإِنَّهُ كَانَ أَبُوهُ اسْتَخْلَفَهُ فِي بَنَاتِهِ، اس لیے کہ ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے جابر کو اپنی بیٹیوں کے پاس چھوڑ دیا تھا ان کی دیکھ بھالی کرنے کے لیے۔ فَقُتِلَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ، اور غزوہ احد کے دن جابر کے والد عبداللہ شہید ہو گئے تھے۔ فَاسْتَأْذَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخروج الى حمراء الاسد فأذن له، تو جابر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ یہ جو غزوہ ہے غزوت حمراء الاسد، اس میں نہیں آ پائیں گے کیونکہ انہیں اپنے بہنوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما یہ سب سے پہلے یہ جو یہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان سے کئی احادیث ان سے مروی ہیں۔ تو خاص کر کے بہت اہم جو احادیث ہیں اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حج کے طریقے کی جو حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں اس کو روایت کی ہے، ایسی کئی اہم احادیثوں کی روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کی ہے۔ تو ان کے تعلق سے یہ بات بھی آتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ یعنی کہ ان کے والد کی 7 یا 9 بیٹیاں تھیں،
چھوٹی چھوٹی تھیں، اب سب جابر سے چھوٹی تھی، اور ان کی ماں نہیں تھی، اور ان کے والد نے جابر کو وصیت کی تھی کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی دیکھ بھالی، ان کی پرورش کرنے کے لیے انہوں نے ان کی وصیت کر دی تھی. تو اسی لیے جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے غزوہ احد میں بھی شرکت نہیں کی، کیونکہ ان کے والد وہ شرکت کیا اور وہ شہید ہو گئے، اور ان کے والد نے وصیت کی تھی کہ وہ پیچھے رہ کر جو اپنی بہنیں ہیں، جابر کی بہنیں ہیں، ان سب کی نگرانی دیکھ بھالی کریں. اور پھر جب یہ غزوہ ہوا حمراء الاسد، تو اس موقع پر بھی جابر اپنے والد کی وصیت کا اہتمام کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ اس غزوے میں شرکت نہیں کر پائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں پتہ تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ میں ہی رہیں اپنی بہنوں کے پاس. اور ایک اور حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے شادی کی، اور شادی کر کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے شادی کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کم عمر کی لڑکی سے کی ہے یا عمر میں بڑی ہیں آپ کی اہلیہ؟ تو جابر نے کہا رضی اللہ عنہ وہ بڑی ہیں، عمر میں بڑی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کاش کہ تم ایک کم عمر کی عورت سے شادی کر لیتے. تو اس کے دو طریقے سے اس میں اس واقعے کی روایت کی ہے احادیث میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، یہ ایک لفظ آیا ہے. ایک اور یہ ہے کہ تم اس کو ہنساتے، وہ تمہیں ہنساتی. یعنی کہ میاں بیوی ہیں، تو اگر بیوی کم عمر کی ہے تو شوہر کم عمر بیوی سے وہ یعنی لطف اٹھا سکتا ہے. لیکن جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے بڑی عمر کی عورت سے اس لیے شادی کی کیونکہ میری چھوٹی بہنیں ہیں. اگر میں، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے میں شادی کر لوں گا تو پھر ساری لڑکیاں گھر میں 7 سے 9 بہنیں ہیں ان کی، اور پھر اگر ان کی بیوی بھی کم عمر کی رہی تو پھر سب یعنی کہ مذاق میں، کھیل کود میں وقت گزاریں گی، گھر کا کام نہیں ہوگا، اور خصوصاً جو چھوٹی لڑکیاں ہیں ان کی تربیت نہیں ہوگی. تو اسی لیے جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس لیے ایک بڑی عمر والی عورت سے میں نے شادی کی ہے، یعنی کہ جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے، ایسی عورت سے میں نے شادی اس لیے کی کیونکہ وہ میری بہنوں کی تربیت کر سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا، کہا کہ ان کی یعنی کہ بال میں کنگھا کر سکتی ہیں اور ان کے بال سنوار سکتی ہیں، یعنی کہ ان کی تربیت کر سکتی ہے. تو اس لیے جابر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کم عمر کی لڑکے سے شادی نہیں کی، اور اپنی بہنوں کے لیے وہ غزووں میں بھی، یہ 2 غزوے، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد، ان 2 غزووں میں انہوں نے شرکت نہیں کی، اور اپنے والد کی وصیت کا اہتمام کرتے ہوئے. نعم. فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه اسمع وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة، فذلك قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. تو سارے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اتباع کرتے ہوئے وہاں سے نکلے. وَهُمْ مُثْقَلُونَ بِالْجَرَاحِ، یعنی کہ وہ زخمی ہیں. ہم غزوہ احد کا واقعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت شدید قسم کی جنگ ہوئی تھی صحابیوں اور کفار کے درمیان، اور سب زخمی تھے. اس کے باوجود بھی وہ نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. حتی بلغ حمراء الاسد،
جب تک کہ وہ اس جگہ نہیں پہنچ گئے. وہی علی ثمانیت امیال من المدینہ. تو امیال یعنی کہ یہ جو جگہ ہے یہ مدینہ سے 8 میل کی دوری پر ہے. میل یہ جو یونٹ ہے جس کو عربی میں وحدہ کہتے ہیں، وحدۃ القیاس کہتے ہیں اس کو، میجرمنٹ یونٹ. تو میل اصل میں عربی سے ہی لیا گیا ہے، جس کو انگلش میں آج مائل کہتے ہیں. وہ میل ہے، وہ عربی کا لفظ ہے جو انگریزی میں آج استعمال ہوتا ہے. اور جو میل ہے، عربی کا جو میل ہے، وہ تقریباً 1800 سے لے کر 2000 میٹر کا فاصلہ ہے. یعنی کہ تقریباً 1.8 سے لے کر 2 کلومیٹر کی دوری پر ایک میل اتنا ہوتا ہے. اسی کو جو انگریزی کے جو یونٹس ہیں، مائل جو ہے 2 قسم کے ہیں. ایک مائل ہے جو زمین کا مائل ہے جو تقریباً 1.6 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے، اور ایک سمندر کا میل ہوتا ہے، اس کو ناٹیکل مائل کہتے ہیں، اور وہ عربی سے ہی لیا گیا ہے. اس کا جو فاصلہ ہے وہ 1.852 کلومیٹرز کا ہے. تو تقریباً 2 کلومیٹر کی دوری پر آپ سمجھ سکتے ہیں. تو تقریباً 2 کلومیٹر کی دوری پر ایک مائل 2 کلومیٹر کی دوری ہوتی ہے. ایک میل جس کو عربی میں کہتے ہیں، تو امیال اس کا جمع ہے. تو تقریباً یہ جو جگہ ہے تقریباً 16 سے لے کر 16 سے 18 کلومیٹر کی دوری پر یہ جگہ تھی مدینہ سے. فذلك قوله تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت ہے جس کے معنی کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی، ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. تو یہ اس آیت کے معنی کا ترجمہ ہے. اور پھر یہاں پر اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ صحابیوں کو گہرے طریقے سے ان کو زخم دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہوں نے نہیں چھوڑا. تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کی یہ حالت تھی رضی اللہ عنہم، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور یہ کہا کہ ان کے لیے اجر عظیم، ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے. تو یہ صحابہ کے مناقب میں سے ہے، یہ صحابہ کے خصوصیات میں سے ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے، صحابہ کی یہ عادت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آتا اس پر فوراً وہ عمل کر دیتے، سوچتے نہیں تھے. یہ نہیں کہ ٹالتے نہیں تھے بات کو کہ ہم اب نہیں کریں گے بعد میں کریں گے، ایسا نہیں کرتے تھے، فوراً کر دیتے. جیسا کہ شراب کے تعلق سے جو حکم آیا، کیا کہا گیا ہے احادیثوں میں، سیرت کی کتابوں میں کیا کہا گیا ہے؟ یہی کہا گیا ہے نا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو انہوں نے فوراً اٹھا کر اس کو بہا دیا. مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، سارے برتن اٹھا کر پھوڑ دیے، پھینک دیے، شراب بہا دیا. یہ نہیں کہا کہ آج پی لیں گے کل چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں کیا، فوراً. ایسے کئی مثالیں ملتی ہیں قرآن اور احادیث میں، خصوصاً احادیث میں، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حکم آیا اس پر فوراً انہوں نے عمل کیا. یہ پہلی بات ہے. دوسرا، ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت سب زخمی ہیں اور 20 کلومیٹر کی دوری طے کرنا ہے چل کے، گھوڑوں پر یا اونٹوں پر، لیکن اس کے باوجود کوئی بات پیچھے نہیں رہا. صرف جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، انہوں نے اس سبب کے لیے انہوں نے اجازت مانگی، لیکن سب کے سب نکل گئے. تو اس سے ہمارے لیے جو اہم درس ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے آگے کوئی حکم آتا ہے، اسلام کا، دین کا، شریعت کا، عقیدے کا کوئی حکم آتا ہے تو ہمیں فوراً اس پر عمل کرنا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنا ہے اور خود کی حالت نہیں دیکھنا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے
اور اس سے اجر کمانا ہے. تو جو ایسا کریں گے ان کے لیے ہی اجر ہے، کیونکہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا اور اطاعت کی. تو یہی ایک مومن کا کردار ہوتا ہے. نعم. ومر معبد بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأجازه حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم ففت ذلك في أعضاد قريش وقد كانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة فثناهم ذلك واستمروا راجعين إلى مكة. اس کے بعد یہ جو واقعہ ذکر کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں کہ عمر معبد بن ابی معبد الخزاعی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ. تو جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں قریش کا جو فوج ہے قریب میں ہے، وہ یعنی کہ ہمراء الاسد کے آس پاس ہی ہے، تو میں ان کے پاس جاؤں گا اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ، یعنی کہ تمہارے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آئے ہیں اور وہ بھی قریب ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، فاجازہ، یعنی کہ ان کو اجازت دی، حتی بلغ ابا سفیان والمشرکین بالروحاء. تو معبد الخزاعی رضی اللہ عنہ وہ ابو سفیان کے پاس آئے اور جو ان کے ساتھ جو مشرکین کی جو فوج تھی ان کے پاس آئے بالروحاء. روحاء یہ اس سے پہلے یہ جگہ کا نام گزرا ہے. یہ دراصل کیا تھا، یہ ایک جگہ ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے. تو یہ پانی ہے یہاں پر، تو پانی کے لیے وہ یہاں پر رکے تھے. تو معبد الخزاعی رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی رکھی تھی کہ وہ ان سے کہیں، ابو سفیان اور جو مشرکین کی جو فوج تھی ان سے کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم وہ سب قریب ہیں، تمہارے پیچھے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ خبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ مسلمان زخمی ہیں لیکن وہ ہارے نہیں ہیں، ابھی تک ان کی ہمت ابھی ٹوٹی نہیں ہے، بلکہ وہ پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور کبھی بھی تم پر لپک سکتے ہیں. تو اس سے دشمن کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے یہ بات دشمن تک پہنچائی گئی. اور معبد الخزاعی رضی اللہ عنہ انہوں نے ایسا ہی کیا. فاخبرہم، اور انہوں نے ان کو یہ خبر دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ قد خرجوا فی طلبہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم ان کا پیچھے کرتے ہوئے وہ نکل پڑے ہیں اور وہ قریب ہیں. ففت ذلك فی اعضاد قریش. تو یہ جو جملہ ہے اس کو اس طریقے سے تعبیر کرتے ہیں کہ جب معبد الخزاعی رضی اللہ عنہ نے یہ ابو سفیان کو اور دوسروں کو سنایا تو فت اعضاد کا مطلب ہے کہ ان کی طاقت ٹوٹ گئی اس بات سے. تو ان کی طاقت ٹوٹ گئی، وہ ڈر گئے. وقد كانوا ارادوا الرجوع الى المدینہ، کیونکہ انہوں نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ واپس مدینے کی طرف لوٹیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے نکلنا صحابیوں کو لے کر ہمراء الاسد کی طرف، اور ابو سفیان جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے رضی اللہ عنہ، اور جو مشرکوں کی جو فوج تھی وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ واپس مدینہ جا کر حملہ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو غزوہ تھا، غزوہ احد جو ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے. تو یہ غزوت حمراء الاسد جو ہے دراصل یہ غزوہ احد کا ایک حصہ ہے. لیکن جب معبد بن ابی معبد الخزاعی رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ کہہ دیا تو وہ ڈر گئے
اور ان کی طاقت ٹوٹ گئی. واستمروا راجعین الی مکہ، یعنی کہ وہ واپس نہیں لوٹے مدینہ کی طرف بلکہ وہ جنوب کی طرف چلے گئے، مکہ کی طرف وہ روانہ ہو گئے وہاں سے. نعم. وظفر صلى الله عليه صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم بمعاوية بن المغيرة ابن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبرا، وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان، فلم يقتل فيها سواه. تو یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ معاویہ بن المغیرہ بن ابی العاص، یہ جو شخص تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ فَأَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس شخص کی گردن اڑا دی جائے. صبراً، اس سے پہلے بھی یہ طریقہ گزرا ہے کہ اس کو باندھ دیتے ہیں، ہاتھ پیر باندھ دیتے ہیں اور پھر اس کی گردن اڑائی جاتی ہے. تو ایسا کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ، معاویہ بن المغیرہ بن ابی العاص. وہوا، اور یہ کون تھا شخص؟ یہ شخص تھا والد عائشہ امی عبد الملک بن مروان. عبد الملک بن مروان یہ 5ویں خلیفہ تھے. جب خلافت معاویہ کے طرف گئی تو ان کو بنی امیہ کہتے ہیں. تو اس خلافت میں یہ 5ویں خلیفہ تھے. عبد الملک بن مروان عالم تھے، فقیہ تھے، مدینہ میں انہوں نے تربیت حاصل کی تھی اور وہ خلیفہ بنے تھے. تو ان کی والدہ عائشہ، یہ جو شخص تھا معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص جس کا ذکر یہاں پر ابن کثیر نے کیا ہے، یہ عبد الملک بن مروان کے والدہ عائشہ کا والد تھا. فلم یقتل فیہا سوا، تو اس غزوے میں یعنی کہ غزوہ حمراء الاسد میں صرف اس شخص کا قتل کیا گیا، اس کے سوا کسی کا قتل نہیں کیا گیا. اور سبب یہ تھا کہ اس شخص نے حمزہ اور رضی اللہ عنہ جب ان کو وحشی نے مار دیا تو ان کا جو یہ تھا، ان کی جو لاش تھی، حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو لاش تھی، اس لاش کو اس نے کاٹا تھا. اس کو کہتے ہیں مثلا یمثلو، کہتے ہیں عربی میں اس کو. مثلا یمثلو کا مطلب ہے کہ خاص کر کے جو جنگ میں جب دشمن کی لاش پڑی ہوتی ہے تو جا کر کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت کے لوگ؟ جا کر ناک، کان، آنکھ، ہونٹ کاٹ دیتے تھے اور جسم کے حصے کاٹ دیتے تھے، پیٹ پھاڑ کر اس میں سے وہ سب انتڑیاں، پیٹ وغیرہ سب باہر کر دیتے. تو اس کو تمثیل کہتے ہیں عربی میں. مثلا یمثلو تمثیلاً اس کو کہتے ہیں، اور اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اس کو منع کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو وہ غزووں کے لیے بھیجتے تو خاص یہ حکم دیتے کہ بچوں کو نہیں مارا جائے گا، عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا، جو دین کے جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب جو پادری ہے یا جو بھی ہے، ایسے لوگوں کو نہیں مارا جائے گا. صرف ان سے قتال کیا جائے گا جو ہتھیار اٹھاتے ہیں، صرف انہی کے ساتھ قتال کیا جائے گا اور صرف انہی کو مارا جائے گا. اور ایسے تعلیمات دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تعلیمات دیتے کہ کہتے کہ تمثیل نہیں کرنا ہے، یعنی کہ جو لاشیں ہوتی ہیں، دشمنوں کی جو لاشیں ہوتی ہیں، ان لاشوں کو ایسا کاٹنا، ان کو خراب کرنا، وہ یہ بھی اس کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. تو صرف یہ شخص معاویہ بن المغیرہ، صرف اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کی گردن اڑائی گئی کیونکہ اس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی تمثیل کی تھی، یعنی کہ ان کی لاش کو اس نے خراب کیا تھا. نعم. قال رحمه الله: فصل بعث الرجيع. ثم بعث صلى الله عليه وسلم بعد أحد بعث الرجيع، وكان ذلك في صفر من السنة الرابعة،
وذلك أنه صلى الله عليه صلی اللہ علیہ وسلم وسلم بعث إلى عضل والقارة بسؤالهم رسول الله صلى صلی اللہ الله علیہ عليه وسلم وسلم، وذلك حين قدموا عليه وذكروا أن فيهم إسلاما، فبعث فبعث 6 نفر في قول ابن إسحاق، وقال البخاري في صحيحه كانوا 10. وقال أبو القاسم السهيلي وهذا هو الصحيح، وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهم، ومنهم خبيب بن عدي، فذهبوا معهم، فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بالهدأة غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا، فجاءوا فأحاطوا بهم فقتلوا عامتهم، وكان في شأنهم آيات رضي الله عن جميعهم، واستأسر منهم خبيب بن عدي ورجل آخر وهو زيد بن الدثنة، فذهبوا بهما فباعوا، وذلك بسبب ما كانوا قتل من كفار قريش يوم بدر. تو یہ ایک نیا فصل ہے، لیکن اس فصل میں داخل ہونے سے پہلے ایک ضروری بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ جب ابو سفیان اور ان کے ساتھ جو مشرکوں کی جو فوج تھی وہ وہاں سے نکل رہے تھے، روحہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے، تو ابو سفیان نے ان سے ایک شخص گزرا، وہ کون ہے پتہ نہیں ہے، لیکن اس شخص سے ابو سفیان نے کہا کہ میرے لیے ایک کام کرو گے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، میرا یہ کام کرو اور یہ کام کر کے میرے پاس مکہ آؤ تو میں تمہیں ایک اونٹ کی پیٹھ پر جتنا مال لاد سکتے ہو تو میں اتنا مال تمہیں دوں گا۔ تو کیا تھا وہ اس نے یہ کہا، یعنی کہ ابو سفیان نے اس شخص سے یہ کہا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہ بات پہنچا دو کہ سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، صرف اتنا کہہ دو۔ تو یہ اگر یہ بات تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو گے اور میرے پاس آؤ گے مکہ میں تو میں تمہیں ایک اونٹ پر جتنا مال لے جا سکتے ہو تو اتنا مال میں تمہیں دوں گا۔ تو یہ جو واقعہ تھا، یہ واقعہ ایک بہت ضروری آیت کے نازل ہونے کا سبب بنا، اور وہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے ابھی سورۃ آل عمران کی جو آیت ہے 170 پر، تو یہ آیت 170 پر 3ویں آیت ہے۔ تو اس میں یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت یہ ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس آیت کے معنی کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھے کارساز ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آیت جو ہے، اس آیت میں کئی مسائل ہیں، لیکن اس میں سے سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے خشوع یا خشیہ۔ یہاں پر خشیہ، فخشوہم، خشیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو خشیت کیا ہے، خوف کیا ہے، اس میں فرق ہے۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک لفظ آتا ہے اور اس کے قریبی معنی میں ایک اور لفظ آتا ہے تو وہ دونوں لفظ میں ایک ہی معنی نہیں رہتا ہے۔ اگر کوئی قریبی معنی میں دوسرا لفظ آ رہا ہے تو اس میں کچھ معنی میں اس کے کچھ معنی میں اضافہ رہے گا۔ تو خوف ہم سب جانتے ہیں خوف کیا ہے، ڈر ہے،
لیکن خشیہ کیا ہے؟ خشیہ خوف ہے، لیکن اس میں معلومات کے ساتھ خوف ہے، علم کے ساتھ جو خوف ہوتا ہے اس کو خشیہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو ابو سفیان نے اس شخص سے کہا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ دو کہ سب لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ بات ان تک پہنچی تو کیا ہوا؟ زادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ایمان اور بڑھ گیا۔ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ایک دلیل ہے معتزلہ، مرجیہ، جہمیہ ان کے رد میں، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف عقیدہ ہے، صرف اگر کوئی شخص اعتقاد کر لیتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان داخل ہو گیا ہے۔ اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں قول اور عمل شامل نہیں ہے، اور ایمان کا مطلب صرف اعتقاد ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ لیکن اہل السنہ والجماعت یہ ان کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اعتقاد بالقلب، دل میں اعتقاد رکھنا، والقول باللسان، زبان سے اس کو ادا کرنا، والعمل بالجوارح، اور اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرنا۔ یزید بالطاعہ، ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، فرما برداری سے بڑھتا ہے، اور ینقص بالمعصیہ، اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ تو ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا جب ہوا تو ان کا ایمان بڑھ گیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہیں، ونعم الوکیل، بہت بہتر اور سب سے بہت اچھے کارساز ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو جب یہ جو دعا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، جیسا کہ دوسری جگہ اس آیت کی تفسیر میں ذکر آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں پھینکنے کے لیے تیاری کی، بہت بڑی آگ انہوں نے جلائی، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے والے تھے، تو تب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کہی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا جمع کا صیغہ ہے، حسبی یہ مفرد متکلم یعنی کہ میرے لیے اللہ کافی ہیں۔ حسبی اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ان کو یہ بات سنائی گئی کہ آپ کے خلاف کفار جمع ہو رہے ہیں، تو اس سے ڈر تو نہیں ہوا بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ تو یہ دو آیتیں بہت ضروری آیتیں ہیں، سورۃ آل عمران کی آیتیں، تو یہ ایک بات رہ گئی تھی۔ اور اس کے بعد یہاں پر جو ذکر کیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ ثم بعث صلی اللہ علیہ وسلم بعد احد بعث الرجیع، تو بعث کہتے ہیں بھیجا جانا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا الرجیع کی طرف۔ تو رجیع کیا ہے؟ یہ ایک جگہ ہے جس کا ذکر مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کانا ما، یہ ایک کنواں تھا، پانی کی جگہ تھی جو ان کی تھی۔ حذیل ایک قبیلہ حجاز کا ایک قبیلہ ہے، جن کو عرب کے قبیلوں کی معلومات نہیں ہیں، عرب جہاں پر رہتے ہیں وہ جگہ کے نام سے وہ واقف ہیں۔ تو سب سے پہلے حجاز جو ہے، حجاز یہ علاقہ ہے جس میں مکہ، مدینہ، جدہ، طائف، ینبوع، یہ سب مشہور جگہیں ہیں، یہ سارے علاقے کو حجاز کہتے ہیں۔ اور اس زمانے میں یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو جزیرۃ العرب کہتے تھے اس کو۔ تو جزیرۃ العرب سے مراد حجاز ہے، اس میں غلطی نہیں کرنا ہے، کیونکہ کئی احادیث میں یہ آیا ہے کہ جزیرۃ العرب کا ذکر آتا ہے، تو اس سے مراد حجاز ہے۔ اور جو حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اہل کتاب ہیں یہود اور نصارہ، ان کو جزیرۃ العرب سے جلا وطن کر دیا جائے گا، تو اس سے مراد دراصل حجاز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب
قید حیات تھے تو یہاں پر یہود اور نصارہ تھے، اہل کتاب تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ ان کی خلافت آئی تو انہوں نے ان کو جلا وطن کر دیا، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں کافر داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر یہودیوں کی خصلت جو ہے وہ غداری، دھوکے بازی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں، یہ دشمنوں کی مدد کرنا، یہ سب ان کی خصلتوں میں سے ہے، تو اسی لیے عمر نے ان کو جلا وطن کر دیا، ان کو شام کی طرف بھیج دیا ان کو۔ تو جو حدیث میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جزیرۃ العرب سے یہود نکالے جائیں گے، تو اس سے مراد حجاز کا علاقہ ہے، نہ کہ پورا آج جس کو ہم جانتے ہیں جزیرۃ العرب، یعنی کہ پورا عریبین پیننسولا جس کو کہتے ہیں آج، جس میں سعودی عرب، یمن، قطر، کویت، بحرین، عمان، یہ سب ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ جب حدیث میں آتا ہے جزیرۃ العرب تو اس کا مطلب صرف حجاز کا علاقہ ہے، تو حجاز میں یہ سب جگہیں آتی ہیں، مکہ مدینہ سب سے پہلے، جدہ، طائف، ینبوع اور کچھ آس پاس کے قریے۔ تو حذیل ایک قبیلہ تھا، تو حذیل ہے، حوازن ہے، قریش، یہ سب جو ہیں، بنو مالک، جوہینہ، یہ سب عرب قبائل ہیں جو حجاز کے قبائل ہیں۔ تو حذیل تقریباً سمجھیں طائف سے کچھ دوری پر حذیل کا قبیلہ تھا۔ تو یہ واقعہ الرجیع، یعنی کہ یہ ایک پانی کی جگہ تھی، عموماً کنواں ہوتا تھا جس کو نام دیا جاتا تھا، تو یہ پانی کی جگہ تھی، تو یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ واقعہ کب ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا۔ دیکھیں یہ بات شاید گزری نہیں ہے، لیکن غزوہ احد شوال میں ہوا تھا، شوال کا مہینہ تھا اور تیسرا سال ہے، اور یہ جو واقعہ جو پیش آیا بعث الرجیع، یہ چوتھے سال کا واقعہ ہے اور سفر کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ اور ہجری کا چوتھا سال ہے۔ تو جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ وَكَانَ ذَلِكَ فِي صفر من السنة الرابعہ، تو چوتھا سال ہے اور سفر کا مہینہ ہے، تو یعنی کہ یہ تقریباً غزوہ احد کے چار مہینوں کے بعد ہے۔ وَذَلِكَ، ہوا کیا، انہو صلی اللہ علیہ وسلم بعث الى عضل والقارہ، تو یہ دو شخص ہیں، عضل اور القارہ، یہ کون تھے؟ اگر آپ کو یاد ہے کہ غزوہ احد سے پہلے جو مکہ میں جو کیا گیا، قریش نے کیا کیا، قریش کے خاندانوں کو جمع کیا اور دوسرے جو عرب تھے ان کو بھی جمع کیا غزوہ احد کے غزوے کے لیے، اور پھر ایک لفظ گزرا ہے احابیش، اگر آپ کو یاد ہے، تو یہ احابیش کون تھے؟ اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ یہ حبشہ کے لوگ نہیں تھے، بلکہ قریش کے ہی کچھ نوجوان تھے جو حبش ایک پہاڑ کا نام تھا، وہ اس پہاڑ کے پاس جا کر وہ وہاں پر رہنے لگے تھے اور وہ ان کو احابیش کہا کرتے تھے۔ تو یہ دو شخص عدل اور قارہ یہ احابیش میں سے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بسؤالہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگا کہ کچھ لوگوں کو بھیجیں، ذالک حین قدموا علیہ، تو وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ لوگوں کو بھیجو، وذکروا ان فیہم اسلاما، یعنی کہ انہوں نے یہ ڈھونگ کیا کہ وہ اسلام لا چکے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا، صرف وہ غیبیات کا علم تھا جس کو اللہ سبحانہ و تعالی وحی کے ذریعے پہنچایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو انہوں نے اسلام لانے کا ڈھونگ کیا اور کہا کہ ہمیں اسلام سکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجو، اسلام سکھانے کے لیے۔ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فبعث ستة نفر فی قول ابن اسحاق. ابن اسحاق یہ ایک مورخ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ 6 لوگ تھے، لیکن امام البخاری نے کہا اپنی جو کتاب ہے الجامع الصحیح، اس میں انہوں نے کہا کہ کانوا 10، دراصل یہ 10 لوگ تھے، 6 نہیں 10 لوگ تھے، 10 صحابی تھے رضی اللہ عنہم. اور ابو القاسم السہیلی یہ سب مورخین ہیں اور امام البخاری محدث ہیں، تو یہ کیوں حوالہ دے رہے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ؟ یہ تحقیق ہے، یہ محقق ہیں ابن کثیر، انہوں نے اچھے طریقے سے اس بات کی تحقیق کی ہے اور اس کے بعد اس کتاب کو انہوں نے لکھا ہے. تو جو بھی انہوں نے یہاں پر لکھا ہے وہ دراصل احادیث اور صحابہ کے اقوال وغیرہ سے انہوں نے جمع کر کے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو یہ ان کی تحقیق کرنے کی، ان کے تحقیق کرنے کا جو طریقہ تھا، جو مضبوط طریقہ تھا، اس طریقے کی ایک مثال ہے یہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ ھذا هو الصحیح، یعنی کہ صحیح یہی ہے کہ وہ 10 صحابی تھے رضی اللہ عنہم. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ مرثد ابن ابی مرثد الغنوی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو، مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ، ان کو اس جماعت کا امیر بنایا. امرا کا مطلب ہے امیر بنانا. اور ان میں کون تھے؟ منہم خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ. فذهبوا معهم، تو سب نکلے، مدینہ سے نکلے رجیع کی طرف. فلما كانوا بالرجیع، اور جب وہ رجیع پہنچے، وہوا ماء لہذیل بناحیۃ الحجاز، اور یہ پانی ان کے، یہ جو ہذیل جو قبیلہ ہے، بناحیۃ حجاز یعنی کہ حجاز کے ایک طرف، حجاز کا ایک جو علاقہ ہے اس علاقے کے ایک طرف ہذیل جہاں یہ قبیلہ بسا تھا، تو یہ پانی ان کے علاقے میں تھا یہ پانی. بالہدأ، یہ اس جگہ کا نام ہے. غدروا بہم، یعنی کہ انہوں نے غداری کی، خلاص غداری کی. غدروا بہم واستصرخوا علیہم ہذیلا. اور یہ 2 شخص یعنی کہ عبداللہ اور القارہ، ان کے ساتھ جو بھی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہذیل کو بھی آواز دے دی، ہذیل کو بھی نعرہ لگایا. استصرخوا کا مطلب ہے چیخنا، تو انہوں نے ہذیل کو بھی آواز دی. فجاؤوا فاحاطوا بہم، تو ہذیل کے قبیلے کے لوگ بھی وہاں پر آ گئے. اور ہذیل دیکھیں، یہ سب جو قبیلے ہیں، ہذیل، حنین، یہ سب فتح مکہ کے بعد یہ سب اسلام لائے تھے. تو یہ سب لوگ وہاں پر آ گئے اور ان کو گھیر لیا. فقتلوا عامتهم، اور سب کا قتل کر دیا. 10 صحابی آئے تھے رضی اللہ عنہم وارضا، 10 صحابیوں کو انہوں نے قتل کر دیا وہاں پر. وکان فی شأنہم آیات رضی اللہ عنہ رضی اللہ عن جمیعہم. تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان کے متعلق یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ قرآن کی کچھ آیات بھی ان کے تعلق سے نازل ہوئی. نہیں، معذرت چاہتا ہوں، آیات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت نہیں ہے، بلکہ ان کے تعلق سے کچھ یعنی کہ دوسری احادیث کی کتابوں میں اور دوسرے سیرت کی کتابوں میں کچھ واقعے ان کے متعلق بیان کیے گئے ہیں جس میں ان کے کرامات کا ذکر کیا گیا ہے. تو بہرحال، تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ وَاسْتَأْثَرَ مِنْهُمْ خُبَيْب بن عدی وَرَجُلٌ آخر وَهُوَ زید بن الدثنہ. تو 2 لوگ بچ گئے، خبیب بن عدی اور زید بن الدثنہ، یہ 2 لوگ بچ گئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ فَذَهَبُوا بِهِمَا، تو ان کو لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر وہ مکہ لے گئے. فَبَاعُوهُمَا، یعنی کہ ان کو وہاں پر بیچ دیا. وَذَلِكَ بِسَبَبْ مَا كَانَ قَتَلَ من کفار قریش یوم بدر، کیونکہ ان دونوں نے، یعنی کہ خبیب بن عدی اور زید بن الدثنہ نے غزوہ بدر کے دن انہوں نے کئی کفار کا قتل کیا تھا. تو اسی لیے ان دونوں کو پکڑ کر لے گئے، مکہ لے گئے
اور مکہ لے کر جا کر انہوں نے وہاں پر ان کو بیچ دیا. نعم. فأما خبيب رضي الله عنه فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه فاستأذنهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له فصلاهما ثم قال والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدت ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. وصال شلو ممزع. نعم. تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فَأَمَّا خُبَيْب بن عدی رضی اللہ عنہ فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ مَسْجُونًا، تو وہ باقی رہے وہاں پر. وہ یعنی کہ ان کو مسجون کا مطلب ہے ان کو قید کر دیا گیا تھا، ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا. تو وہ کچھ دیر ان کے پاس رہے. ثم اجمعوا لقتله، تو اس کے بعد سب جمع ہو گئے تاکہ ان کو قتل کر دیں، ان کو خبیب بن عدی کو رضی اللہ عنہ. فخرج به الى التنعیم، تو تنعیم کی جگہ ہم جانتے ہیں مکہ کے قریب جہاں پر جس کو مسجد التنعیم ہے، وہاں پر اس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں. تو فخرج به الى التنعیم، تو وہاں لے گئے لیصلبوہ، تاکہ صلیبوہ کا مطلب ہے کیا، تاکہ ان کو سولی پر چڑھا دیں. فاستأذنهم ان يصلي رکعتين فأذنوا له، تو انہوں نے کیا کیا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دیں. تو ان کو اجازت دے دی گئی، تو انہوں نے ان کو اجازت دی گئی. فصلاہما، تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. ثم قال، اور انہوں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لولا ان تقولوا انما بجزع لزدت، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم یہ کہتے کہ مجھ میں کچھ یعنی کہ جزع کا مطلب ہے کچھ بیماری کچھ ایسی ہے، تو میں یہ نماز کو جو ہے وہ میں بہت لمبی نماز پڑھتا، 2 رکعت جو نماز پڑھا انہوں نے وہ بہت لمبی نماز میں ادا کرتا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ شعر کہا کہ اس کا تقریبی معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ثم قال ولست ابالی حین اقتل مسلما، کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے میرے اسلام کی حالت میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسلام کی حالت میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے اور میں مسلمان ہوتے ہوئے میں اپنی جان دے رہا ہوں. علی ای جنب کان للہ مصرعی، کہ مصرعی کا مطلب ہے جب ان کو قتل کریں گے تو جس جگہ پر وہ گریں گے، تو کوئی بھی جگہ ہو، چاہے دائیں طرف ہو چاہے بائیں طرف ہو، وہ کوئی فکر نہیں ہے. جب یعنی کہ وہ ان کا وہ گرنا وہ اللہ کے لیے ہے. تو یہ جو گہرائی ہے، یہ شاعری میں جو گہرائی ہے، اس کو عربی سے ہی سمجھنا ہے، اس کو ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے. ترجمہ کریں گے، لفظی ترجمہ کریں گے، تو وہ یعنی اس شعر میں جو گہرائی ہے، جو وزن ہے، وہ اس کا اندازہ نہیں، واللہ اس کا اندازہ نہیں لگ سکتا ہے. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ إِنْ يَشَأْ، اور اس لیے کہ جو ذات الہی ہے، اگر وہ چاہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں، یبارک علی اوصال شلو ممزع، تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں تو یعنی کہ اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں اور اس کو پھینک دیں، یہاں وہاں پھینک دیں، تو اللہ نے چاہا تو اس میں بھی برکت حاصل ہو سکتی ہے. یعنی کہ ان کے لیے اس میں اس طریقے کی موت میں بھی ان کے لیے اچھائی ہے، اس میں اچھائی ہے ان کے لیے، یعنی کہ برکت کا مطلب ہے اچھائی ہے اس میں.
تو یہ شعر انہوں نے کہا. نعم وقد قال له ابو سفیان. قال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما يسرني أني ما في أهلي. يسرني. ما يسرني، أحسن الله إليك. إليك. فقال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. سبحان اللہ. تو ابو سفیان نے یہ کہا، ان سے یہ سوال کیا کہ اب ہم جانتے ہیں کہ ابو سفیان ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یسرک ان محمدا عندنا تضرب عنقه، کیا تمہیں اس بات سے خوشی ہوگی کہ تمہارے بدلے محمد یہاں ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم گردن اڑا دیں، نعوذ باللہ. وَأَنَّكَ فِي أَهْلِكَ، اور تم یعنی کہ خبیب بن عدی تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہو. فقال، تو خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ ما یسرنی انی فی اہلی، مجھے یہ اللہ کی قسم مجھے یہ ہرگز خوشی نہیں دے گا کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا فِي مَكَانِ ففی مکانہ الذی ہوا فی تصیب شوکۃ تؤذی، کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاں پر ہیں یعنی کہ اب وہ مدینے میں ہیں، اور ان کو تصیبہ شوکۃ، ان کو ایک کانٹا بھی لگے جس سے ان کو تکلیف ہو، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے. تو یہ تو دور کی بات ہے. تو یہ انہوں نے کہا. ثم وكلوا به من يحرسه فجاء عمرو بن أمية فاحتمله بخدعة ليلا فذهب به فدفنه. وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے تو ابو سفیان کو یہ جواب دے دیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. ثم وکلوا به من یحرسه، ای کہ جو ان کی رکھوالی یعنی کہ ان پر نگرانی کر رہے تھے، خبیب کو کی نگرانی کر رہے تھے، تو ان کو ان کے حوالے کر کر وہ وہاں سے چلے گئے. تو یعنی کہ من یحرسہ کا مطلب ہے جو ان کو گارڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو سولی پر چڑھا دیا، ان کو قتل کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھا دیا رضی اللہ عنہ. اور یہ شخص آیا، فجاء عمرو ابن امیہ الضمری فاحتملہ بخدعۃ لیلا، تو یہ شخص آئے اور انہوں نے خبیب کو اٹھایا اور وہ رات کو بخدعہ یعنی کہ جب یعنی کہ رات میں آئے اور آ کر ان کو وہاں سے لے کر جا کر ان کو دفن کر دیا. فدفنہ. اور زید بن الدثنہ ان کی حالت کیا تھی؟ فابتاعہ صفوان بن امیہ، تو صفوان بن امیہ نے زید بن الدثنہ کو خرید لیا. فقتلہ بأبیہ، ان کے باپ کے قتل کے بدلے ان کو قتل کر دیا، زید بن دثنہ کو قتل کر دیا. یعنی کہ دونوں صحابی رضی اللہ عنہما شہید ہو گئے، دونوں کو دو مختلف طریقوں سے ان کو قتل کیا گیا. تو یہ غزوہ حمراء الاسد اور اس کے بعد جو واقعہ ہوا بعث الرجیع، غزوہ ہم نے یہ پڑھا، غزوہ حمراء الاسد اور بعث الرجیع، یہ دو واقعے ہم نے آج پڑھا ہے. تو یہاں سے ایک نیا فصل شروع ہو رہا ہے، بعث بئر معونہ. تو یہاں پر بھی ایسی ہی غداری ہوئی صحابیوں کے ساتھ. تو یہ اس کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، یا اگلے ہفتے اگر اللہ نے آسان کیا تو زاد المعاد سے غزوہ احد کے فوائد پڑھیں گے یا اس فصل کو پڑھیں گے. تو یہاں پر رکتے ہیں. باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ولمشايخنا ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.